دھوکہ دہی کا مفہوم، دھوکہ دہی، چوری اور غصب کے نقصانات۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب سے پہلے دھوکہ دہی کے بارے میں پڑھیں گے کہ دھوکہ دہی کا مفہوم کیا ہے۔ کسی کی چیز کو یا کسی کے مفاد کو غلط طریقے سے اپنے استعمال میں لانا جو ہے وہ فریب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر چرب زبانی سے اپنے گھٹیا مال کو اچھا ظاہر کر کے بیچنا، اپنے عیب دار مال کا نقص بیان کیے بغیر اس کو بیچنا، یا اپنے مال میں وہ خوبیاں بیان کرنا جو اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دھوکہ دہی میں شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من غشا فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ ایک گندم فروش کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس کی گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو پتہ چلا کہ نیچے جو گندم ہے وہ سب گیلی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کو بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے گندم بھیگ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست نہیں، یہ سراسر دھوکہ ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت فاصلہ جو ہیں ان کے سامنے ایک سودا طے پا رہا تھا۔ ایک شخص اپنے اونٹ کو جس کے پاؤں میں نقص تھا، اسے ایک شخص کو وہ بغیر اس کا نقص بیان کی فروخت کر رہا تھا، اور یہ معاملہ تقریباً طے پانے والا تھا کہ حضرت فاصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدار کو اس اونٹ کے نقص کے بارے میں خبر دے دی۔ تو اس شخص نے اسی لمحے اس ارادہ منسوخ کر دیا اور اس کو نہیں خریدا۔ اس پر جو فروخت کنندہ تھا اسے بہت غصہ آیا اور اس نے حضرت واصلہ سے خفگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ کسی عیب دار چیز کا سودا کرے تو اس کے نقص کو بیان نہ کرے۔ ان واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی عیب دار چیز کو، کسی نقص والی چیز کو فروخت کیا جائے تو اس کا نقص بیان نہ کرنا جو ہے وہ بھی دھوکہ دہی میں شامل ہے۔ اب ہم چوری، غصب اور دھوکہ دہی کے نقصانات پڑھیں گے۔ چوری، غصب اور دھوکہ دہی جو ہے وہ مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے، اور جو شخص دھوکہ دیتا ہے لوگ اس سے معاملات کرنے میں کتراتے ہیں، کیونکہ لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ آئندہ جو ہے اپنے معاملات میں دیانتداری اختیار کرے گا یا نہیں۔ اسی طرح چور کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اور ایک اور حدیث کے مطابق جب کوئی شخص کسی شخص نے چوری کی تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ یعنی چوری کرنے والا مومن نہیں رہتا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسی طرح دغا باز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ دغا باز جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دغا باز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی غصب کر لی تو اس کے گردن میں 7 آسمانوں کا، 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والا، چوری اور غصب کرنے والے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی اس پہ عذاب نازل کرے گا اور آخرت میں بھی اس کو رسوا کرے گا۔ یہ سب ذرائع جو ہیں وہ امانت میں خیانت، دوسروں کی چیزوں کا ناحق استعمال کرنا، یہ سب معاشرتی برائیاں ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف انفرادی طور پر نقصانات ہوتے ہیں بلکہ اجتماعی نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور ان بری عادات کی وجہ سے معاشرے کا ماحول جو ہے وہ ناخوشگوار ہوتا ہے، جسے اسلام قطعاً جس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں ان تمام بری عادات سے اجتناب کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی ان کی ممانعت کرنی چاہیے اور ان کی مذمت کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو کچھ معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔